السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں مجرم کون اور میں شعیب الطاف ہوں. ناظرین کرام، آج ٹیم مجرم کون فارمل سے ہٹ کر انفارمل پروگرام آپ کو دکھانے جا رہی ہے. ہم نارملی پولیس آفیشلز کے ساتھ کرائم سٹوریز کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آج کا پروگرام اس لحاظ سے اسپیشل ہے کہ ٹیم مجرم کون ایک متاثرہ خاندان کے ساتھ موجود ہے. ایک نوجوان جو جمعہ کی نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، اسے ایک شخص روکتا ہے، بائک کی چابی نکالتا ہے اور پے در پہ فائرنگ کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے. ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، مقدمہ درج ہو گیا. لیکن ناظرین کرام، یہ محض ایک نوجوان کے زخمی ہونے یا اپنی ٹانگ ضائع کروانے کا معاملہ نہیں ہے. ٹیم مجرم کون نے جب اسے ڈگ آؤٹ کیا تو بہت بڑا جرائم کا پلندہ اس واقعے کے پیچھے نکلا. میرے ساتھ اس متاثرہ خاندان کے سربراہ اور زخمی ہونے والے نوجوان کے والد موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا وجہ بنی، کیوں اس علاقے میں اتنا خوف و ہراس پایا جاتا ہے کہ اس محلے کا ہر بچہ خوف زدہ ہے. یہاں پہ فائرنگ کے واقعات ہوئے، ایک نوجوان اپنی ٹانگ سے محروم ہوا، ایک بیٹی کا گھر اجڑ گیا. کیا کچھ ہوا جانتے ہیں خاندان کے سربراہ سے. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو ہماری ٹیم کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہوا، کس طریقے سے یہ سارا واقعہ پیش آیا؟ یہ جی بہت بڑا گینگ ہے. ایک عورت ہے، ایک اس کا بھائی ہے رانا ذوالفقار عرف جوپا ٹاؤڈ، اس کی بہن ہے. وہ یہ دونوں گینگ ہے بہت بڑا بلیک میلرنگ کا. ہماری بچی تقریباً شادی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ بلیک میل ہی کرتے رہے ہمیں. کرتے کرتے انہوں نے کہا بھی یہ تو اب تھریڈ ہی ہو رہے ہیں. ہم پھر بھی کرتے رہے، پیسے مانگے، انہوں نے خرچہ مانگا، راشن سب کچھ کرتے رہے. ایک دن آگے انہوں نے جی وہ پمفلٹ بازار میں آگے بانٹے. پھر انہوں نے لڑائی کی ہم سے. کرواتا کون ہے؟ رانا ذوالفقار عرف جوپا. اس کا بیسیکل کام ہے جوا مافیا. یہ اس کا بیٹا بھی علی اور یہ بھی رانا ذوالفقار. یہ جو آپ کا داماد ہے جو اس دنیا سے چلا گیا، جو فوت ہو گیا، یہ اس کا ماموں بھی ہے رشتے میں؟ ہاں جی، اس کا ماموں ہے. وہ اس کا بھانجا تھا، بعد میں پتا لگا، پہلے نہیں ہمیں پتا تھا. یہ بعد میں پتا لگا یہ میرا ماموں ہے. اور ہم ملتے بھی نہیں تھے ان کو. ساتھ میں انہوں نے وہ بلیک میلنگ شروع کر دی. بعد میں دکان پہ حملہ کر دیا. مجھے ٹارچر کرتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے بھی تیرے بیٹے، پہلے ایک بیٹے کو مارنا ہے پھر دوسرے کو مارنا ہے. انہوں نے وہ کر دکھایا. پھر اس کے بعد بلیک میلنگ، دکان پہ حملہ. پھر انہوں نے یہ صلح کر کے پھر یہ کام کیا. بیٹا میرا جمعہ پڑھ کے آ رہا تھا اور انہوں نے یہ 6 فائر مارے ہیں. یہ 3-4 جانے تھے، بقایا پیچھے تھے. یہ اس نے آگے گاڑی کی چابی نکالی ہے، وہ پھینک دیا اور اس کے بعد فائر مار دی اس نے 6 فائر. بھائی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے جی 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹی ہیں. ایک بیٹی کا گھر اسی گروہ نے، اسی خاندان نے، انہی لوگوں نے جو ہے ایک بیٹی کا گھر اجاڑ دیا اور ایک بیٹے کو اپاہج کر دیا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سے ٹھیک طریقے سے بولا نہیں جا رہا. یہ کیا وہ سپیکنگ والی ڈیوائس لگی ہوئی ہے؟ یہ میرا آپریٹ ہے. انہوں نے میری 2 دفعہ میرے پہ حملہ کیا. ایک رانا ذوالفقار نے اور دوسرا اس کی بہن ہے پروین انور. اس نے میرا یہ گلا، میں دوبارہ بچا ہوں، زندگی اللہ نے مجھے دوبارہ دی ہے. انہوں نے 2 دفعہ میرے پہ حملہ. تیسری بار وہ قبرستان کے باہر، پہلے نمبر پہ دفتر میں، دوسرا انہوں نے قبرستان کے باہر. تیسرا حملہ انہوں نے میرے پہ دکان پہ کیا. اور یہ گینگ ہے عورتوں کا اور مردوں کا. ان کے اپنے گینگ بنا ہوا، جس کو مرضی بلیک میل کرتے ہیں، اس پہ پرچے کرواتے ہیں، اس سے بلیک میلنگ کرتے پیسے لیتے ہیں. آپ نے اپنی بیٹی کا گھر بچانے کی، اس کی زندگی بچانے کی کوشش کی، جس کی سزا آپ کو مل رہی ہے. یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے جی. میں نے اپنی بچی کی زندگی بچا رہا ہوں اور یہ بلیک میلنگ نیت اس کی خراب ہے. یہ جواری، یہ بچہ، اب یہ دیکھو بچہ ان کا آئس پی کے مر گیا. ہمارا تو نہیں نا قصور اس میں. یہ آئس بھی بیچتا ہے، ہرون بھی، چرس بھی، ساتھ میں جوا،
नीचे करवाता है, इसके नीचे जुआ चलता है बिन। इतने बड़े जो क्रिमिनल को इतना बड़ा लंबा चौड़ा रिकॉर्ड भी है इसका, ये मुबैना तौर पे पुलिस का टाउट भी है, ये मुद्दई भी है बहुत सी एफआईआरों का, मुलजिम भी है, तो इसको इदारे हाथ क्यों नहीं डालते? पता नहीं जी, दारे अब भी उनको देखो खुला फिर रहा है, आता है हॉस्पिटल में चला जाता है, अच्छा गिरफ्तार होके हॉस्पिटल में चला जाता हॉस्पिटल में चला। अगर कोई मरीज नहीं है, ये मरीज तो मैं हूँ, ये देखो मरीज तो मैं हूँ, 3 टाइम दवाई हर चीज़ करता हूँ, मरीज मैं हूँ, वो यंग है, उसकी हालियत देखो फिट है, क्योंकि वो आता है वो जी मुझे अटैक हो गया, मुझे यूँ हो गया, हॉस्पिटल में जाता है, उसको पूरा प्रोटोकॉल मिलता है हर चीज़। क्या कहते हैं आप, अगर हमारी सीएम साहिबा आपको सुन रही हैं, मरियम नवाज साहिबा, आईजी पंजाब या दीगर इदारों के सरबराह सुन रहे हैं, हमारा सिस्टम अगर आपकी आवाज़ सुन रहा है, तो क्या कहते हैं? इनसे इंसाफ दिया जाए, इसको इसको जुर्म की करने का रात तक पहुंचाया जाए इसको, क्योंकि ये इसने पूरी दहशत डाली हुई है पूरे मोहल्ले में, ये बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा। नाज़रीन इकराम, ख़ानदान के सरबराह की गुफ्तगू आपने सुनी, और इनको वो गले में डिवाइस लगी हुई है जिसकी मदद से ये बोलते हैं, सही तरीके से बोला नहीं जा रहा, लेकिन गेस्चर्स, आवाज़ और आंखें भरी हुई जो हैं वो आपको तमाम स्टोरी बता रही होंगी। आगे जाके हम आपको तमाम हालात भी बताएंगे कि किस तरीके से एक हंसता बसता घर जो है वो मखसूस मुबैना जराइम पेशा अफराद ने उजाड़ दिया, हमले किए गए और पूरे घर को हिरासा किया। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है जवां साला शरोज़ के साथ, जिसकी फायरिंग की जद में आने की, जिस पे फायरिंग की गई वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई, और ये नौजवान अपनी टांग से महरूम हो गया। शरोज़ से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, उस दिन का क्या वाक़या है, और इसके पीछे बैकग्राउंड में मुहर्रिकात जो हैं वो क्या थे। अस्सलाम वालेकुम शरोज़, बच्चे दसो की होया उस दिन, की होया जिस दिन फायर लगे थे, इससे पीछे दी की कहानी? मैं जी जुम्मा पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकले, मैं ये नाल ही मेरे पीछे आ गया वा। पहले मैं नुक्कड़ ते खड़ा आया, मैं कहा चलो गुजर जावे, मगर ये ने पिछे मोटरसाइकिल रोक ली, मैं कहा चलो लगता चले गया, मैं अगे आया वा, जिस तरह ही गली मुड़े मैं ये ने नाल ही पिछों रोकना शुरू करता, आवाज़ा देनियां लग गई, मेरी गल सुन मेरी गल सुन, मैं क्या मैं तेरी गल नहीं सुननी, क्योंकि तेरा साडा तलक नहीं है, ठीक हो गया। ये अगे आया वा, इन्हें मोटरसाइकिल अगे लगाई है, चाबी बाहर निकाल के ना चाबी फेंक दी, इन्हें कोई गल नहीं की, सीधे 6 फायर यानी कि मेरी टांग ते मारे, जिसकी वजह तो आ देख सकते हो आ मेरी टांग नहीं है, इन्हें मैनू बहुत ज़्यादा ਜ਼ਖਮੀ करता ਵਾ, क्योंकि ये हुण भी इन्हां दी ना थ्रैट आ रही है कि तुसीं बाहर निकलोगे तुहानूं मार देना। मेरा भाई है एक बड़ा, वो जदों ही बाहर कोई चीज़ लैन जांदे नाल ही फोन आ जांदा वा, तुसीं फिरोगे तुहानूं गोलियां मार देनियां वा, तुसीं जानों मार देना वा। एक दा नाम हसन आ, एक दा नाम साद आ, 2-3 जाने होर आ इन्हां दे नाल, ये जेह्ड़े पकड़े नहीं जा रहे बार बार, क्योंकि ਜਦੋਂ भी बाहर जाइदा ना कोई चीज़ लैन, कोई दवाई लैन चाहिदी, ये नाल ही फोन आ जांदा वा, थ्रैट करदे आ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਲ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 18 ਤੋਂ 20 ਪਰਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ CCTV ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਕੇ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ CCTV ਕੋ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਣਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਜੂਫੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੀ ਉਹ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਆਈਸ ਬੂਈਸ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਸਨੋਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨੀਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਨਸ਼ੇ ਆਈਸ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? 6 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ? 6 ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ, 3 ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬਗੈਰ, 3 ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੋਸ਼ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੋਪੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ
ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ 6 ਵਜੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੂਰੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬੜਾ ਭਾਈ ਉਹ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਆਇਆ ਬੜਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚਾਚੂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸੀ ਬਈ ਕਜ਼ਨ, ਉਹ ਆਇਆ ਵਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਲਟਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੱਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 4 ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ, ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ CM ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਵਾਏ RPO ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਿਰਫ RPO ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹੇਲ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਹੇਲ ਅਖਤਰ ਸੁਖੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 18 ਤੋਂ 20 ਪਰਚੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਅਮਲ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਪਰਚੇ, ਕੋਈ ਜਨਾਹ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਈਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ, ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ, ਧਮਕੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਰੱਖੇ ਮੁੰਡੇ, ਇੱਕ ਹਸਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਦ ਮੁਗਲ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਰਾਰ। ਇਹ ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਸਲਾਮਤ ਸੀ, ਕੀ ਖਾਬ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਵਾਲਦੈਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਖਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਬ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ? ਬਹੁਤ ਖਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। नाज़रीन, 19-20 साला ये नौजवान जो अपने वालिदैन को सपोर्ट करना चाहता था वो एक टांग से माजूर हो गया, और सिर्फ वजह उसकी ये है कि एक मुबैना ऐसा शख्स जो पूरे इलाके में दहशत की अलामत बना हुआ है, जो मुबैना मनशियात फ़रोश है, जो एक माफिया डॉन बना हुआ है, जिसने पहले इसकी सिस्टर का घर बर्बाद किया, उसे ब्लैकमेल किया, उसकी तस्वीर को जो है वो सोशल मीडिया और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे वायरल किया, घर वालों को ब्लैकमेल करता रहा, और फिर न सिर्फ इस नौजवान को ज़ख्मी किया बल्कि इनके घर पे अटैक किया, और मुख्तलिफ़ जो है वो FIRs में ये कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। अब अरेस्ट तो है, मगर ज़रा ये कहते हैं और ये फैमिली ये क्लेम करती है कि वो पुलिस की हिरासत में भी पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रहा है। वो बहाने से अस्पताल में जाकर टाइम स्पेंड करता है जहाँ पे उसे तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं, और मुतासरा फैमिली का ये कहना है कि उन्हें फौरी और जल्द इंसाफ मुहैया किया जाए। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन आज फैसलाबाद में थाना बटाला कॉलोनी के अंदर एक ऐसे ख़ानदान के साथ मौजूद है जो एक बहुत बड़े जुल्म का शिकार है। एक नौजवान की सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है जिसे रास्ते में रोककर बेदर्दी से फायरिंग करके ज़ख्मी किया जाता है। अल्टीमेटली वो नौजवान अपनी टांग गंवा बैठा, टांग कट गई, ज़ाया हो गई। लेकिन जब टीम मुजरिम कौन ने उस ख़ानदान से रब्ता किया, उनके साथ बैठे, तो ऐसे होशरुबा और हौलनाक इंकशाफात सामने आए जिनका आपके सामने रखा जाना
ضروری ہے. اس نوجوان کی بہن جو بنیادی وجہ بنی اس سارے سینیریو کی, ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا, کیا بربریت کا گھنونا کھیل کھیلا گیا, یہ سب آپ کو آج انہی کی زبانی بتاتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. سب سے پہلے تو ہماری ٹیم کی جانب سے, ہمارے ناظرین کی جانب سے ہم اس واقعے پہ جو ہے وہ افسوس کرتے ہیں اور قابل مذمت ہے, آپ کے بھائی کو زخمی کیا گیا. بتائیے گا یہ کیا ماجرا ہے, کیسے اس ساری چیز کا آغاز ہوا اور کن کن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا؟ السلام علیکم. میری شادی ہوئی تھی علی باز کے ساتھ, تو شادی کو ہوئے 6-7 سال گزرے. تو ذوالفقار اور جوپا, اس میرے بعد شادی کے بعد 2 بچے ہوئے. ہسبینڈ نیوڈ پکچرز اپنے پاس رکھتا رہا. تو ذوالفقار جوپے نے میرے ہسبینڈ کو آئس کے نشے پہ لگا دیا. ایک سب سے پہلے تو ذرا حوصلے سے بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے کہ آپ ہی کا ہسبینڈ آپ ہی کی نیوڈ پکچرز جو ہے وہ لیتا رہا. ہاں جی, وہ میری نیوڈ پکچرز میری اجازت کے بغیر وہ نیوڈ پکچرز میری لیتا رہا. میرے 2 بچے ہوئے ہیں. اس نے جو ذوالفقار جوپے نے اس کو میرے ہسبینڈ کو آئس کے نشے پہ لگا دیا. وہ زیادہ سے زیادہ ڈوز لیتا رہا جس کی وجہ سے اس کا جگر پھٹ گیا. اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پھر ڈیڈ باڈی ہم گھر لے کے آتے ہیں. ذوالفقار جوپا اپنے گھر لے کے آتا ہے. تو ہم لوگ سارے جتنے اخراجات ہیں میرے ماں باپ کرتے ہیں. اس کو دفنا کہتے ہیں. جب وہ اس کو دفناتے ہیں تو میں نے اپنے ماں باپ کو کہا 2 بچوں کے ساتھ آپ کے ساتھ گھر جاؤں گی. ذوالفقار جوپے نے کہا نہیں, تم ادھر ہی رہو گی. یہ مجھے بتائیے گا, یہ جوپا جو ہے اس کی آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے, تعلق داری تھی, کیا تھا؟ یہ سخا ماموں ہے اس کا, اور یہ عباس اس کا بھانجا, یہ اس کا ماموں ہے. ذوالفقار جوپے نے رات کو جب فوت ہوئے اس رات کو کہتا ہے کہ تو میرے نہ شادی کر, تیرے 2 بچے بھی میں کوڑ رکھاں گا, تو میری یہ گل مان. اگر تو میری یہ گل نہ منی, تیرے بندے دا کیس بھی تیرے اوپر پاؤں گا, قتل دا, تیرے 2 بچے بھی کھاؤں گا, تے تیرے پڑھاواں نوں نقصان بھی پہنچاؤں گا. اور اس نے وہی حرکت کی کہ اس نے میرے بچے بھی لیے, اس نے میرے بھائی شروز کو نقصان بھی پہنچایا. 19-20 سال کا اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے, اس کو نقصان بھی پہنچایا. اب تھوڑے دن پہلے اس نے دہشت گردی باہر فائرنگ وغیرہ کی ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی ہاں میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جو آپ کا ہسبینڈ آپ کے نیوڈ پکچرز لیتا تھا, تو اٹ مینس کہ یہ جو ڈرگ ہینڈلر تھا جس کا وہ ایڈکٹ ہوا تھا, کیا پھر اس کی ماں پہ اس کے کہنے پہ وہ سارا کچھ کرتا تھا آپ کا ہسبینڈ, اور وہ تصویریں اس کے لیے بناتا تھا؟ ہاں جی, جو اس نے ڈرگز جب لے کے اس نے میری تصویریں وغیرہ بنائی ہیں, اس نے ساری ذوالفقار جوپے کو دی ہیں. اور اس نے جو آگے اب سوشل میڈیا پہ, اور اس نے پمفلیٹ بنا کے جھال پہ اور محلے میں, اور جو ساری تصویریں اس نے میری وائرل کی ہیں, 1000 سے اوپر ہے. اور جو سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں وہ سب 3.8 ملین میں ان لوگوں نے دیکھی ہے میری ساری مختلف ویب سائٹس پہ اس نے ظاہر ہے وائرل کی ہوں گی, اور ان کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, ان کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. ظاہر ہے ایک خاتون ہے, اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے. تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا, جب آپ کو یہ علم تھا کہ آپ کا ہسبینڈ اب ڈرگ ایڈکٹڈ ہو رہا ہے, تب آپ نے بیٹا اپنے گھر والوں کو, اپنے والدین کو بتانے کی, اس سے جان چھڑوانے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ میں نے اس کی ماں کو بتایا, اس کی بہنوں کو بتایا, یہ جوپے کو سب کو بتاتا. میں نے کہا ہاتھ جوڑ کے کہ میرے بچے 2 چھوٹے ہیں, ہم اس کو ہاسپٹل داخل کروا دیتے, میں اپنے گھر کو نہیں بتاتی. تو میرے ہسبینڈ آگے سے کہتا نہیں میں ہٹ جاؤں. اور میری ساس کو آگے ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا کہ اس کو آئس کے نشے سے ہٹا لے. میرے 2 چھوٹے بچے اور ایک بیٹی ہے, وہ رول جائیں گے, ان کا کون سہارا بنے گا؟ آگے سے ہم اب آگے RPO آفس گئے, انہوں نے ہماری درخواست سنی, اور میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ہیلپ کی. اب میں مریم نواز کے آگے یہ اپیل کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ ہماری سنوائی کرے. جو دہشت گرد ہے وہ باہر اس طرح ہی گھوم پھر رہے ہیں اور ہمیں دھمکا رہے ہیں. اور میرا بڑا بھائی, اس کو بھی وہ باہر کہہ رہے ہیں کہ ہم فائرنگ کریں گے, فلانا کریں گے. ہمارے گھر کے باہر بھی فائرنگ کر کے گئے, ان کے لوگ ابھی بھی باہر گھوم پھر رہے ہیں. مریم نواز کے آگے صرف یہ ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا بیٹا, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ شخص جب اس نے آپ کو بلیک میل کیا, پھر تھریٹ کیا, کیا آپ کے بھائی کو جو فائر لگے, گولیاں لگیں, وہ بھی اسی وجہ سے لگیں کہ وہ آپ کا بھائی ہے, وہ آپ کی فیملی کو تھریٹ کرنا چاہ رہا تھا,
अभी भी वो यही कहता है कि मैं जो है वो तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम पे अपनी मलकियत जो है वो जमाना चाहता है आपके ऊपर। हाँ जी। क्या ये इतना कुछ हो गया, भाई को फायर लग गया, आपके घर के ऊपर अटैक हो गया, क्या अभी भी आपको आपकी फैमिली को थ्रेट है? अभी भी बहुत ज्यादा वो थ्रेट कर रहे हैं, अभी भी वो कह रहे हैं तेरे बाप को भाई को और नुकसान देंगे। अभी भी वो बाइट फायरिंग करके गए हैं, जो अभी भी उनके लोग सारे बाइट उस तरह ही घूम रहे हैं और उनके पास सबके पास गन है। एक रीजन का जो हेड होता है पुलिस का, आरपीओ फैसलाबाद, वो बड़े कमिटेड हैं, बड़े डेडिकेटेड हैं और हमने देखा है ऑन ग्राउंड, उनको रिपोर्ट किया है कि वो ऐसे मामलात को बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन जो नीचे अमला है, जो पुलिस है, जो आपका कंसर्निंग पुलिस स्टेशन है, क्या यहाँ से भी ताउन आ रहा है या फिर अभी तक यहाँ आप ख़ुद को अनसेफ महसूस करती हैं, अभी आपको ख़तरा महसूस होता है इस पुलिस की मौजूदगी में भी? सिर्फ हमारा साथ आरपीओ साहब ने दिया, जो नीचे पुलिस वाले उन्होंने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया, जिसकी वजह से वो अभी सारी जगह घूम रहे हैं। हमें खतरा, बहुत ज्यादा खतरा है। मरियम नवाज के आगे अपील है कि हमारी अपील सुने, प्लीज अपील सुने हमारी। हम हाथ जोड़ के आपके आगे अपील करते हैं, हम भी बेटी है, आप भी किसी की माँ बहन है, हमारी अपील सुने प्लीज। नाज़रीन इकराम, ये वो गुफ्तगू है जिसे शायद मुकम्मल सुन पाना मेरे और आपके लिए बहुत मुश्किल है। एक बेटी ब्याह के पिया घर जाती है, 7 साल शादी को गुजर जाते हैं और एक मज़मूम साजिश के तहत उसके हस्बैंड को इसलिए मनशियात का आदी बना दिया जाता है कि उसी हस्बैंड के मामू की गंदी नज़र इस बच्ची पर है। वो बाकायदा प्लान करता है, एक नस्ल उजाड़ने की प्लानिंग करता है और उसी ड्रग एडिक्शन के नतीजे में जो है इस बच्ची का हस्बैंड दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये दरिंदा सिफ्त शख्स इसी बच्ची की न्यूड पिक्चर्स को सोशल मीडिया और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे वायरल करता है। हार्ड फॉर्म में इसके पम्फलेट्स तैयार करके लोगों में बांटता है और मुतालबा एक ही है कि मेरी सफली ख्वाहिश पूरी करो, मुझे तुम्हें अपने साथ रखना है। और इसी सिलसिले में इसके भाई के ऊपर कातलाना हमला करता है, जिसके नतीजे में उस नौजवान की टांग ज़ाया हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जब बात पुलिस तक पहुंचती है तो इनके घर के ऊपर बाकायदा एक प्लान्ड अटैक किया जाता है, पूरे इलाके में दहशत और खौफ जो है वो फैलाने के लिए। नाज़रीन इकराम, यहाँ ये नुक्ता अहम है कि ये मुल्ज़िम सिर्फ़ और सिर्फ इसी घिनौने फेल का मुर्तकिब नहीं हुआ, बल्कि ये और इसके साथी मुतअद्दिद दर्जनों केसेस में न सिर्फ पुलिस को मतलूब हैं, बल्कि हमारे ज़राए के मुताबिक ये लोकल पुलिस के टाउट्स भी हैं और लोगों पर झूठी FIRs करवा कर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे बनाना इनका ज़रिया मुआश है। क्या हमारी हुकूमत, क्या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इतने कमज़ोर हैं कि उनकी नाक तले ऐसे दरिंदे अभी तक दंदनाते फिर रहे हैं? मुल्ज़िम पुलिस की कस्टडी में है और हीले बहानों से जुडिशियल होने की बजाय अस्पताल में आराम कर रहा होता है। हमारे ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं और हुकूमती ज़राए इस बात को अपने सोर्सेज से कंफर्म कर सकते हैं कि ये दरिंदा हीले बहानों से इलाज के बहाने अस्पताल में आराम कर रहा होता है, मुलाकातियों से मुलाकातें कर रहा होता है, जबकि इसकी बर्बरियत के ज़ेरे साया न सिर्फ एक ख़ानदान बल्कि एक पूरा इलाका दहशत के साए में ज़िंदगी गुजार रहा है। नाज़रीन इकराम, बात हो रही है फैसलाबाद में थाना बटाला कॉलोनी के इलाके में पेश आने वाले एक ऐसे वाक़े की, और वो वाक़या जब सरफेस होता है तो उसके पीछे के मुहर्रिकात और इंकशाफात इतने खौफनाक हैं कि शायद ज़ुबान पर लाना मुश्किल है। एक ख़ानदान मुतासर हुआ, एक इलाका मुतासर हुआ और एक नस्ल मुतासर हो रही है। मुतासरा ख़ानदान के साथ टीम मुजरिम कौन घर में मौजूद है और यहाँ जिस खौफ का आलम है वो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। एक रोती बिलबिलाती माँ हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी बेटी को बर्बरियत का निशाना बनाया गया, जिनका जवान बेटा अपनी एक टांग से महरूम होकर बिस्तर पर है। माँ जी से कोशिश करते हैं कि हम बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, सबसे पहले तो हमारी टीम की जानिब से आप हमारी हमदर्दियाँ, हमारी दुआएं आपके लिए हैं। बताइएगा ये क्या मामला है, कैसे एक हंसता बसता घर जो है वो उजड़ गया एक तरह से? एक तरफ बेटी का दुख, एक तरफ बेटे का दुख, ये मामला क्या है?
अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बेटी की शादी हुई थी राणा अब्बास के साथ। 7 साल ये दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही सी। लेकिन कुछ अरसे तो ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਭ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ बढ़ਦੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਫੋਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗੇ, ਪੈਸਾ ਤੇਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 17-18 ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰਚੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੀਸੀਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, CCDA ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ? ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਨਾਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਮੂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੰਫਲਰ ਵੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋੜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਆ। ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬਚਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ? ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ, 2 ਬੇਟੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। मेरी अपील है मरियम नवाज साहबा देखिए। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन हमेशा जराइम और जराइम से वाबस्ता केसेस आप लोगों के सामने लेके आती है, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिन्हें बयान करते हुए शायद पत्थर का कलेजा भी फूट जाता है। आज का प्रोग्राम भी शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जहाँ पे इस मुतासरा ख़ानदान को तसल्ली देने के लिए लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं। ये रोती हुई माँ चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुखातिब है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बहन हैं, और ये ख़ानदान रो रो के आपको मुखातिब कर रहा है
میرے ہاتھ میں موجود یہ کاغذات، یہ پلندہ کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ان ملزمان کے خلاف ایک باقاعدہ اسٹیبلشڈ چارج شیٹ ہے جس میں وہ درجن بھر سے زائد مقدمات میں ملزم ہے، اور اتنے ہی مقدمات کا وہ مدعی ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ کیا یہ محکمہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ صرف اور صرف چنیدہ لوگوں کو سزا دی جا سکے؟ کیا اس محکمے کے ہوتے ہوئے اس طرح کے کرمنلز کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ہماری حکومت کے پاس، ہمارے اداروں کے پاس کوئی ایسی جسٹیفیکیشن ہے کہ اتنے زیادہ کیسز میں مطلوب اور مدعی شخص جس کا کاروبار ٹاؤٹ گیری سے، منشیات سے اور لوگوں کی نسلوں کو اجاڑنے سے وابستہ ہے، کیا اس کا صرف گرفتار ہو جانا کافی ہے؟ کیا وہ گرفتار ہونے کے بعد علاج کے نام پہ اسپتال کو انجوائے کر سکتا ہے؟ یہ فیصلہ سازوں کو کرنا ہے، اور اس خاندان کو انصاف فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین اکرام، بات ہو رہی ہے فیصل آباد میں بٹالہ کالونی میں ہونے والے ایک ایسے واقعے کی جس میں نہ صرف ایک خاندان متاثر ہوا بلکہ پورا علاقہ خوف اور ہراس کی کیفیت میں ہے۔ ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں جو بنیادی طور پر اوورسیز ہیں، لیکن صرف اس کیس کی وجہ سے انہیں پاکستان آنا پڑا۔ ان سے جانتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ انہیں اس خاندان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں آنا پڑا۔ یہ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اس کیس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس فیملی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام ڈاکٹر حنیف بٹ ہے، اور میری اسپیشلٹی نیورو سرجری ہے، اور میں جرمنی میں ہوتا ہوں۔ اور اس واقعے کا بیسیکلی یہ متاثرہ جو بچی ہے، یہ میری بیٹی کی کلاس فیلو ہے۔ تو میری بیٹی وہ ڈاکٹر ہے اور آسٹریلیا میں ہے۔ اس نے مجھے جرمنی میں فون کیا کہ بابا میری سہیلی کے ساتھ بڑا واقعہ ہوا ہے، تو آپ پلیز جو ہے پاکستان میں جائیں۔ تو اس لیے میں پاکستان میں آیا۔ اچھا بتائیے گا سر، آپ نے یہاں کے حالات کا جائزہ لیا، ایک وہ لوگ جو اوورسیز ہیں، جو وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے، وہاں پہ اتنی لاقانونیت نہیں ہے، اتنا ڈرگز اتنی نہیں ہے، ہماری نوجوان نسل کو خراب کرنے والے درندے اتنے کھلے عام نہیں پھرتے، اور وہاں پہ اگر کوئی ایسے کیسز ہو جاتے ہیں تو ان پہ کوئک رسپانس بھی ہوتا ہے، قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ کیا آپ نے آ کے جب اسٹڈی کیا، اس فیملی کو ملے، آپ نے دیکھا حالات و واقعات، بچی سے لے کر اس بچے کے زخمی ہونے تک، اور ابھی بھی پورا نہ صرف یہ فیملی بلکہ پورا علاقہ انڈر تھریٹ ہے، کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں، جرمن کا اور پاکستان کا جو لا کے اوپر اور قانون کے اوپر، قانون کی حکمرانی کا اگر مقابلہ کریں تو پاکستان کا کوئی اس کے ساتھ دور دور کا کمپیریزن نہیں ہے۔ لیکن جرمن کا جو سسٹم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، پاکستان کا سسٹم ڈیفرنٹ ہے۔ Before I came to Pakistan, I never thought that Pakistani police could be so able, could be so, the Pakistani police could be so professional that he would help the victim family in such a way. میرا کبھی بھی، میں خدا جانتا ہے کہ اس سے پہلے میرا کبھی بھی اتنا یقین نہیں تھا کہ پاکستان کی پولیس کے اندر کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، یا یہ چاہتے بھی ہیں۔ لیکن جب میں اس بچی کا کیس لے کے آر پی او صاحب کے سامنے گیا تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ آر پی او صاحب کی جو ریسپانس تھی، ہی گیو می سچ اے بیوٹیفل ریسپانس۔ اس نے تو ثابت کر دیا کہ پاکستانی پولیس جو ہے دنیا کی سب سے بہترین پولیس ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک آر پی او سہیل سہیل اختر سکھیرا صاحب، اتنی خوبصورت اس بچی کی جب میں نے پکچر دکھائی ہیں تو وہ کہنے لگا کہ یار کیا ہو گیا، ہمارے سسٹم کو کیا ہو گیا، کیوں نہیں اس طرح کے بندے جو پھر رہے ہیں ان کو کیوں آپ ان کا صفایا نہیں کر دیتے؟ یار ذرا دیکھو تو صحیح کہ ایک بچی، ایک ایسی بچی جس کی نیوڈ پکچر آپ معاشرے میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ایسی بچی جس کی نیوڈ پکچر آپ 18 ویب سائٹ کے اوپر لگا کے جس کو 3 بلین لوگ دیکھتے ہیں، اور اپنی بیٹی کی عمر کی ہے، اپنے بھانجے کی بیوی، میری بچے کی عمر کی 22 ایئرز اولڈ، مجھے بتاؤ اس کی ایک نسل نہیں ہے، وہ نانی بھی بن گئی تو یہی کہا جائے گا کہ یار یہ بچے یہ انہیں کی نانی ہے، ان کی ماں ہے۔ یار یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آر پی او صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، یہ چھوٹی
ایسے ہی نہیں پیٹتا میں. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. بچے کی ٹانگ کا کٹ جانا, بچے کی ٹانگ کا ضائع ہو جانا, اور ایک یہ ادھر آ کے دیکھو ذرا, لوگ ڈرے ہوئے ہیں, لوگ خوف میں ہیں, لوگ مرے ہوئے ہیں, گھروں میں بچے سوتے نہیں ہیں. اس ظالم کا نام ان لوگوں کے لیے ایک جن کا نام ہے. لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے تو کہتے ہیں جی کہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور قانون کے مطابق اس کو جو ہے قانون وہ اس کی کسٹڈی میں نہیں ہے. آئی ایم اے ڈاکٹر, آئی نو. وہ تو انجوائے کر رہا ہے, پرائیویٹ کمرے کے اندر انجوائے کر رہا ہے اس دن سے, پرائیویٹ کمرے کے اوپر انجوائے کر. دیکھیں, ہی از دا پارٹ آف اے بگ گینگ. وہ گینگسٹر ہے, وہ ایک مافیا کا نام ہے. جوئے داروں کے ساتھ, جوئے کھیلنے والے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں, منشیات بیچنے والے لوگوں سے تعلقات ہیں. یہ تو کام کرنے والے. اگر میں ادھر نہ آتا, خدا کی قسم کوئی بندہ اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا تھا. یہ جو ایف آئی آر وغیرہ ہوئی ہیں میرے آنے کے بعد ہوئی ہیں, ایک بھی ایف آئی آر میرے آنے سے پہلے نہیں تھی. یہ نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی اور سسٹم لگا ہوا. میں جاتا تھا, آر پی او صاحب سے ریکویسٹ کرتا تھا. مجھے یہ بھی پتا تھا ان لوگوں نے میرے اوپر الزام لگانے ہیں, مجھے پتا تھا کہ یہ, کیونکہ ایک بندے ان کے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں تھا. تو آپ کو بھی تھریٹ ہے؟ مجھے دیکھیں, وہی بچیاں جو میری بھیجنے والی ہیں مجھے, ٹھیک ہے, وہی کہہ رہی ہیں بابا آ جاؤ, یہ خطرناک لوگ ہیں. لیکن جب تک اس کا انجام نہیں ہو جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا. مار دیں مجھے, سب کچھ کر دیں, یہ جب تک یہ اس کا انجام تک نہیں پہنچے گی. صرف یہ کہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ, چیف منسٹر صاحبہ, دیکھیں میری بات سنیں. یو آر دا سسٹر, یو آر دا مام, اینڈ یو آر دا ڈاٹر. آپ بیٹی بھی ہو, بہن بھی ہو, اور ماں بھی ہو. یار ذرا دیکھو تو یہ سی سی ڈی آپ نے بنایا, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ آئے اس کا خاتمہ کرے, اس گروہ کا. ابھی بھی دندناتے پھر رہے ہیں. 4 شوٹر ہیں اس کے بعد, جن کو دیکھ کے بندے کو گشی پڑ جاتی ہے. مریم نواز شریف, آپ میری بہن بھی ہو, آپ ہر لیول کے اوپر ایک چیف منسٹر ہو. ہماری ہمارے علاقے کی یا ہمارا صوبہ ہے اس کی آپ سپروائزر ہو, اس کے ایڈمنسٹریٹر ہو. خدا کے لیے ان کی بات سنو آ کے, خدا کے لیے ان کو انصاف دو. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ واٹ ڈڈ آر پی او سہیل اختر سکھیرا, دیر واز دا بندا شون, دیر واز دا ونڈرفل. آر پی او صاحب آپ کو سلام, اور مریم نواز شریف صاحبہ آپ کو سلام تب کروں گا جب ان کو انصاف مل جائے گا. انصاف کی طلبگار یہ فیملی, سراؤنڈنگز, رشتہ دار, عزیز و اقارب, تمام لوگ اب حکام بالا کی جانب دیکھ رہے ہیں, حکومت پنجاب کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ کب پورا اور خاطر خواہ ایکشن لیا جاتا ہے اور اس فیملی کو نہ صرف تحفظ ملے بلکہ مکمل انصاف بھی ملے. ناظرین کرام, بات ہو رہی ہے متاثرہ خاندان سے جہاں ہر فرد خوف کی کیفیت میں ہے اور بات کرنا محال ہے. کوشش کر رہی ہے ٹیم مجرم کون کہ آج تمام حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں اور یہ آواز ارباب اختیار تک پہنچائی جائے. ہمارے ساتھ اس بچے کے کزن موجود ہیں جسے فائر لگے, اس بچی کے کزن ہیں جس کی شادی شدہ زندگی کو سپوائل کیا گیا ایک سازش کے تحت, اور یہ پورا خاندان متاثر ہوا. السلام علیکم بھائی, نام بتائیے گا. وعلیکم السلام, میرا نام ملک عبدالوہاب ہے. وہاب بھائی, کیا سرکمسٹینسز بنے, کیوں ایک ہستا بستا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا, اور کیوں اب یہ انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ اصل میں بھائی جان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ انٹرویو لینے ہمارا آئے ادھر. یہ جون سی فیملی تھی یہ بہت خوشحال تھی, جو میری کزن تھی بہت خوشحال تھی. ان کا لو میرج ہوا تھا, یہ 5-6 سال سے اچھا چل رہی تھی. جو اس کا ذوالفقار تھا ان کا آپس میں بول چال نہیں تھی, تو وہ جب اس سے بول چال ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا ہے. یہ ذوالفقار جو ہے یہ اس بچی کے ہسبینڈ کا ماموں ہے؟ جی بالکل, یہ بہت بڑا ٹاؤٹ ہے, بہت بڑا منشیات فروش ہے اور بہت بڑا جوا کرواتا ہے. اور یہ زمانہ نام شخص ہے کہ یہ صرف ادھر نہیں, آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, کسی پولیس والے سے پوچھ لیں, کسی وکیل سے پوچھ لیں, کسی بھی جگہ سے پوچھ لیں کہ یہ ذوالفقار کون ہے. جب ہاں اس کو کہتے ہیں نا ذوالفقار, وہ کہتا ہے ذوالفقار کون, وہ کہتا ہے ذوالفقار جوپا عرف ٹاؤٹ. او ہو, یہ کدھر تم پھنس گئے. یہ تو بندہ ہی بہت گندا اور بہت بلیک میل
اور بہت ہی گرا, اور اس کے پاس الفاظ نہیں کہ وہ اتنے گندے الفاظ اس کو کیسے, وہ کہتا ہے اس سے بھی بڑھ کے ہے وہ, کیونکہ یہ جون سا بندہ ہے یہ شروع سے ہی اس ایریے کا, اس محلے کا, اس جو کلونی ہے ادھر کا بدنام زمانہ منشیات فروش ہے. اور ادھر بہت ہی زیادہ یہ ہمارا جو صدیقیہ قبرستان ہے ٹوٹل منشیات اس کی ہی بکتی ہے بھائی. ہم ایک آدمی سے نہیں لڑ رہے, ہم پورے فیصل آباد کے ٹاؤٹ سے, منشیات سے, جوا سے ہم لڑائی کر رہے ہیں. اور یہ ہمیں ہمت ہمارے ڈاکٹر صاحب نے دی ہے, ہمارے جو آر پی او صاحب ہیں سکھیرا صاحب انہوں نے دی ہے کہ آپ ظلم کب تک سہو گے, کب تک اس چیز کو فیس کرو گے. تو الحمدللہ ہم نے اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں تھرڈ کیا جاتا ہے, ہمیں مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں, اس لیے ہم پریشان بھی ہوتے ہیں, لیکن بات ہے کہ کتنی دیر چھپ کے ہم زندگی گزاریں گے. میں آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ ابھی بھی انڈر تھریٹ ہے ساری فیملی, اس فیملی سے ایسوسیٹڈ لوگ ایون جو ہیں وہ انڈر تھریٹ ہیں. تو کیا جو مقامی پولیس ہے اس کو کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں دی گئی تحفظ کے لیے, یا آپ پیورلی یہ ایک کاروبار کرنے والی کاروباری فیملی ہے, تو کیا اس سے آپ کے کام کاج, کاروبار اور زندگی کی روٹین جو ہے وہ متاثر نہیں ہو رہی؟ سر ہماری تو 2 دکانیں چھٹ گئی ہیں اس کام کی وجہ سے. آپ یہ لگا لیں صاحب کہ ہمارے جتنے خاندان ہیں, جتنے لوگ ہیں, ان پر ایک ایف آئی آر نہیں ہے. جو یہ ذوالفقار ہے اس پر 27 ایف آئی آر ہے. وہ تو مجرم ہے, عادی مجرم ہے. یہ تو گھر شریفوں کا گھر ہے, کوئی بدتمیزی, یہاں تک کہ یہ میڈیسن لینے کے لیے آن لائن منگواتے تھے, سبزی آن لائن منگواتے تھے. اس سے زیادہ ڈر خوف ان کے دل میں کیا ہے؟ ہم تو اپنی مریم نواز جو کہتی ہیں ماشاءاللہ آئی تھی, وہ ادھر آ کے انہوں نے کہا کہ میں ان کی ماں بھی ہوں, بہن بھی ہوں, اور یہ میرے بھائی بھی ہیں. تو ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوگا, عورتوں کو اتنا ذلیل کیا جائے گا, تو مریم نواز صاحبہ ہمیں تو پھر آپ پر اعتبار نہیں ہے. ناظرین اکرام, فیملی کی, ریلیٹیوز کی گفتگو آپ سن رہے ہیں, اور میری طرح شاید آپ پہ بھی پرت در پرت یہ انکشافات ہو رہے ہوں گے کہ ایک شخص وہ کتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف بہت ساری ایف آئی آرز ہیں, وہ بہت ساری ایف آئی آرز کا ایون مدعی بھی ہے, یعنی تھانہ کچہری اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے. مبینہ طور پر وہ شہر کے بڑے منشیات فروشوں میں اس کا نام ہے. ایک فیملی کو اس نے ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے, ایک بچی کی زندگی اس نے لٹرلی برباد کر دی ہے, جس کی نیوڈ پکچرز کو اس نے پوری دنیا میں وائرل کیا, اس کے پمفلٹس بانٹے, ویب سائٹس پہ لانچ کیا, اس بچی کے بھائی کو عمر بھر کے لیے معذور کر دیا. اور یہاں پہ پوری فیملی صرف اور صرف حکومتی اداروں سے توقع لگائے بیٹھی ہے. ان کا انصاف اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ابھی تک ٹرسٹ قائم ہے. آر پی او فیصل آباد سے یہ خوش ہیں کہ انہوں نے اچھے طریقے سے سنا, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس صوبے کی ماں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے تمام فیملی جو ہے وہ ملتبس نظر آتی ہے کہ انہیں اس طرح انصاف دیا جائے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے. ناظرین اکرام, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اور آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو تمام حقائق سے آگاہ کیا, ایک پورے خاندان سے ملوایا, علاقہ مکینوں سے ملوایا, تمام لوگوں کی گفتگو سنائی, اور بتایا کہ کس طرح مبینہ طور پر جرائم پیشہ افراد کا ایک جتھا, ایک گروہ ہے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. اگر وہ گرفتار بھی ہیں تو پھر گرفتاری کے دوران بھی ان کی عیاشیاں اور موجیں مبینہ طور پر اپنے عروج پر ہیں, کیونکہ وہ سرکاری مہمان کی حیثیت سے اسپتالوں میں جا کر اپنے علاج معالجے کے بہانے تمام سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب متاثرہ خاندان مسلسل انڈر تھریٹ ہے. جو لوگ متاثر نہیں ہوئے ابھی تک وہ بھی انڈر تھریٹ ہیں. ایک نوجوان اپنی ٹانگ سے گیا, ایک بیٹی کا گھر اجڑ گیا, لیکن شاید ظالموں کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا, ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں ہے. متاثرہ فیملی نے حکومت پنجاب سے, آئی جی پنجاب سے یہ دست بستہ اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے اور بالخصوص تحفظ فراہم کیا جائے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.